وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن سے ہدایت لینا ترک کر دی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو اس لیے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ سامعین کرام، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 71۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، لفظی ترجمہ، اور اگر حق تابع ہو جائے ان کی خواہشات کے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یقیناً فساد برپا ہو جائے گا آسمان اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر، مطلب نصیحت، خیر خواہی، عزت اور شرف، یہ تینوں معنی ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو اب ان کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی نصیحت، خیر خواہی اور عزت اور شرف سے منہ موڑ رہے ہیں۔ معرضون، منہ موڑ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں تھوڑی سی بات کی بھی تھی، اور بات یہ ہے کہ حق باطل کا پیروکار نہیں ہو سکتا، یعنی حق ان کی خواہشات جو کہ باطل ہیں ان کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں تو پھر فساد برپا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے اس پہ کل بات کی تھی، وہ ذرا پھر سن لیجیے گا اگر آپ کو دیکھنا ہو۔ لیکن آج کا جو سبق ہے، بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کے آئے ہیں، ان کا عزت ہے، شرف ہے، اور اس میں خیر خواہی ہے ان کی۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اپنی ذکر نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ سامعین کرام دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص بھلائی کا طالب ہے، یہ مضمون تھوڑی توجہ سے سنیں۔ ہر شخص ہم اپنے لیے خیر کا طالب ہے، بھلائی کا طالب ہے، اور اچھائیاں اس کو چاہیے۔ تو یہ تو اصولاً یعنی ہر شخص جو ہے وہ خیر کا طالب ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر اور شر
یہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، نمبر ایک. دوسرا، جو خیر و شر کا پیمانہ ہم نے ظاہر دنیا کو بنا لیا ہے وہ ہرگز خیر و شر کا پیمانہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت دفعہ اے انسان تم ایک چیز کو شر جانتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک چیز کو تم اچھا جانتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوتی ہے. بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان اپنی خیر اور شر سے واقف نہیں ہے. میں خلاصے کے طور پہ یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سامعین کرام تھوڑی سی توجہ چاہیے. انسان دنیا میں بھلائیاں سمیٹنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم دے کے اس کی خیرخواہی چاہی، خیرخواہی کے لیے اسے پیدا کیا ہے، خیرخواہی چاہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر کے لیے نہیں بلکہ باطن کے لیے پیدا کیا ہے، باطن کی کامیابی کے لیے، اس کی روحانی ترقی اور نشو و نما کے لیے. سامعین کرام یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور نوٹ کر لیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی نشو و نما کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں آ کے ایسا طرز عمل اختیار کرے جس کے نتیجے میں اس کی روحانی نشو و نما ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے دیدار کا اہل ہو جائے. یہ ساری زندگی جد و جہد سے لبریز ہونی چاہیے مومن کی، کیونکہ انسان کی لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی کامیابی میں نے مشقت میں رکھ دی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرو گے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، محبوب سے ملاقات کے لیے تم خوب محنت کرو گے. تو تم یہ یاد رکھو کہ تمہاری ملاقات اگر تم ایسا کرو گے یعنی خوب محنت کرو گے، کادح الی ربک کدحا، خوب محنت کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، ممکن ہو جائے گی. تو یہ وہ حقائق ہیں سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوئے، یہ وہ حقیقتیں ہیں. اگرچہ طبعاً نفساً انسان کو غیر کے سامنے سر جھکانا جو ہے، یعنی حق کے سامنے سر جھکانا اس کو مشکل لگتا ہے، اس کو خواہشات کی پیروی آسان لگتی ہے، من چاہی زندگی گزارنا اس کو آسان لگتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی ترقی، عروج اور ترقی اور معراج یہ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کا اتباع کرے. لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتا، یعنی کیسا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بناتا، رضائے الہی کو اپنا نصب العین، زندگی کا نصب العین نہیں بناتا، آخرت کی کامیابی کو یہ مد نظر نہیں رکھتا اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتا دنیا کے اوپر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سچی باتیں ہیں وہ جھوٹی لگتی ہیں. جو سچی باتیں ہیں وہ جھوٹی لگتی ہیں. توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید انسان کو بہت مشکل، یعنی توحید پر قائم رہنا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے. ہدایت کا اتباع ان کو بہت مشکل لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان کو بہت مشکل لگتا ہے، اور ان کو آسان کیا لگتا ہے؟ ظاہر کو دل دے دینا، ظاہر کے لیے کوشش کرنا اور کرتے چلے جانا ظاہری کامیابی کے لیے، یہ پھر آسان. لیکن بات یہ ہے، یہ جو ہم بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم تو ان کے پاس ان کو نصیحت، ان کا ذکر لے کے آئے ہیں، اس میں اس کی خیر خواہی، اس میں ان کی
خیر خواہی ہے اور معراج ہے، تو اب یہ اپنی معراج سے منہ موڑ رہے ہیں۔ بات تو یہی ہے نا سامنے کرام کہ ہم اپنی معراج سے منہ موڑ رہے ہیں۔ انسان، میں آپ کو دوبارہ یہ ایک جملہ دوبارہ کہتا ہوں مختلف الفاظ سے، کہ انسان یہاں اپنی معراج حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ ملاقات رب، دیدار۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ سورہ اسراء کی آیت، اور پھر جو ہے سورہ نجم کی جو آیت ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی ربک ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آپ نے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں سمجھا جو آنکھوں نے دیکھا۔ خیر، یہ ابھی میرا مضمون نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دین کیا ہے؟ ایک خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، عامت المسلمین کی، عامت الناس کی خیر خواہی۔ دین خیر خواہی ہے، آپ کو خیر خواہی سکھاتا ہے، نمبر ایک، اور آپ کو آپ کی معراج تک لے جاتا ہے۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیں سامنے کی طرف۔ دین آپ کو خیر خواہی سکھاتا ہے۔ خیر خواہی مطلب خلوص خیر خواہی آپ کو سکھاتا ہے، اور یہ جو دین ہے یہ آپ کو آپ کی معراج تک لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا ان الفاظ کی، بہرحال یہ میں نے آپ کو کہہ دیا، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ اب یہ دین جو ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے سامنے دین لے کے آئے۔ لقد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تو یہ دین حق اللہ تعالیٰ کے رسول لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی معراج کو پہنچ جائیں۔ وَيُؤْتِ كُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت عطا کر دی جائے گی اس دین حق کے اتباع کے نتیجے میں۔ ایک جرمن مستشرق لکھتا ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعض اوقات تو ان کی تجزیے درست نہیں ہوتے کیونکہ ان کی اتنی نگاہ نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات بہت درست بات کہتے ہیں، اور ان میں ایک بات یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جرمن مستشرق عیسائی کہ حضور تشریف لائے اور ہر انسان کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جس کا وہ مستحق تھا، یعنی اس عروج تک پہنچا دیا، ہر اپنے صحابہ کو، تمام صحابہ کو اس عروج تک پہنچا دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، حضرت عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ حیدر کرار ہو گئے، علی المرتضیٰ ہو گئے۔ تو یہ دین یہ صرف صحابہ تک بات محدود نہیں ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال تو ستاروں کی سی ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب یہ صورتحال صرف حضور تک محدود نہیں ہے سامعین کرام، دین قیامت تک کے لیے، دین اسلام قیامت تک کے لیے۔ اب حضور کا اتباع ہمارے سامنے ہے،
حضور کا رول ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ اب یہاں آپ اپنے حالات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس راستے پر چلتے ہوئے کسی رہنما کو اپنی رہنمائی کے لیے مقرر کر کے اس پہ اعتماد کر کے اس سے رہنمائی لیتے رہیں، آپ باکمال ہو جائیں گے، آپ باکمال ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا مضمون ہے سامعین کرام، ناقابل تردید ہے۔ یہ اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، دنیا میں اپنی کمال جو بھی آپ کی صلاحیتیں ہیں، اور پھر آخرت میں کیا ہے؟ الجنت، جس کا آپ پھر وارث بن جائیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اسی ہم نے اس میں پڑھا ہے، اسی صورت میں ہم نے پڑھا ہے نا۔ مومنوں کی صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو بہرحال بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لائے ہیں، عزت ہے اس میں، ان کا شرف ہے، بے باوقار ہو جائیں گے، غالب ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، تو تم اس سے منہ نہ موڑو۔ اب سامعین اکرام، یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا مضمون، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ سارا مضمون ہم تو کافروں اور مشرکوں کے لیے سمجھتے ہیں، اور خاص اس شان نزول پر فٹ کر دیتے ہیں، یار یہ تو 7ویں نبوی کی ہے آیت، اور یہ انہی لوگوں کے لیے تھی اور ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم زبان سے تو ایسا نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے، لیکن ہمارا عام طور پہ آپ دیکھ لیں علماء سے، یعنی جو ایسے علماء ہیں، علماء حق میرا مطلب نہیں، لیکن عام جو بس کتاب کو پڑھائے جاتے ہیں 2 مہینے میں آپ کو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے وہ جب اپنی تفسیر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ مکے کے لیے تھا اور یہ ان کے لیے تھا، یہ ان کے لیے، بس جلدی جلدی گزرو۔ بات یہ نہیں ہے سامنے کرام، قرآن ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہاری خیر خواہی ہے، قبول کر لو گے تمہیں عزت دے گی یہ کتاب، کیونکہ القرآن یعلو ولا یعلا علیہ، قرآن غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو میں صرف عرض یہ کر رہا تھا سامعین کرام کہ وہ پرانی روش سے باز آ جائیں جو بھی ہیں۔ اگر میرے سامعین میں ایسے کچھ ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے روشنی ہے اور ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، ہماری خیر خواہی ہے اس میں، ہمارے لیے، ہم اگر اسے قبول کر لیں گے تو اس میں ہماری عزت ہے اور شرف ہے۔ آج کا مسلمان دنیا میں ذلیل اور خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آیت جو تھی یہ یہود و نصارہ کے لیے تھی، آج ہم پہ فٹ آتی ہے کہ ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت اور خواری، مسکن۔ تو ہم بس افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے سامنے کرام، اور کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ کوئی مایوسی کی باتیں میں نہیں پھیلا رہا، لیکن میں ایک امید دلا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو اس میں آپ کا عزت ہے، اس میں آپ کی خیر خواہی ہے، آپ زمانے میں معزز ہو جائیں گے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی تو ہے، مجھے اتنے ان کے اشعار یاد نہیں ہیں، لیکن انہوں نے تجزیہ کیا ہے
کہ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس قسم کا کوئی شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کے، اور تم زمانے میں خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، قرآن کو ہم نے صرف کتاب ناظرہ بنا دیا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارا یہ قومی رویہ کیا ہے. بچوں کو صرف ناظرہ کی حد تک ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن پڑھ جائے، ختم ہو جائے، قاری صاحب کو 2-4 جوڑے دے کے 2-4 دیگیں آپ پکوا کے بس آپ فارغ ہو جاتے ہیں. نہ خود آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن فہمی میں آپ کی دلچسپی ہے، نہ بچوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نہ خود اللہ کو منزل بنانے کے لیے آپ تیار ہیں، نہ بچوں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں. بچہ بس اسکول پڑھے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، کرے، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا. ظاہری تعلیم ہے، وہ ہماری ظاہری ضرورت ہے، اس سے ہرگز انکار نہیں، لیکن مقصد تو نہیں ہے نا صرف یہ دنیا ہی کی طرف متوجہ ہونا اور اسی کو اپنی کامیابی، اس کے حاصل ہونے کو اپنی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بنا لینا. یہ بات غلط ہے سامنے کرام. تو بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالی ہی ہمارا مقصود حیات ہے سامنے کرام، اور اللہ ہی کو منزل بنا کے اس کی ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی کہ اب کہ ہم دین حق کا اتباع کریں، حق کا اتباع کریں، خواہشات کا اتباع نہ کریں، حق کا اتباع کریں. بہرحال آگے چلتے ہیں صاحب کرام. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر. کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں، یعنی کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فخراج ربک، بس آپ کے رب کا جو عطیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ بہتر ہے. بات یہ ہے سامعین کرام کہ تبلیغ کے عوض، یہ بھی میں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا ان سے کوئی اس پہ اجر یا مزدوری کے طالب ہیں؟ یا یہاں تو یہ الفاظ ہیں، دوسری جگہ مختلف الفاظ ہیں. ام تسألہم خرجن، ایسی کوئی آیت ہے، فہم من مغرم مثقلون، ایسی آیت ہے سامنے کرام. تقریباً یہی الفاظ، ہو سکتا ہے مجھے پوری طرح یاد نہ ہو، لیکن مضمون اس کا یہی ہے کہ آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں اور پھر وہ اس اجر کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، مثقلون، دبے جا رہے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم سے کچھ خراج نہیں مانگتا، کچھ عوض، کچھ بدلہ نہیں مانگتا. وَإِن تَشْكُرُوا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر کوئی شکریہ کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ تو اس کو خود ہوگا. یہ بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو سامنے کرام ایک بات نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے اس میں وقت ہمارا پورا ہو جائے، لیکن یہ بات ذرا غور کر لیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کہ میں پہچان لیا جاؤں، یہ لوگ میرے پاس آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، جد و جہد کریں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی تعریف کا محتاج ہے، وہ حمید و مجید ہے، تعریف شدہ ہے، خود با کمال ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور نہ فرق پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ عرض کرو، مثال چھوٹی سی مثال ہے میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ہے کہ سورج ہے. سورج ہمیں، یعنی ہماری زندگی کی جو بہت بڑا حصہ ہے، وہ سورج اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں دن اور رات بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ضرورت ہمیں مناسب مقدار میں حرارت اور تمازت دے رہا ہے،
اب ہم سورج کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں وہ تو خود اپنی ذات میں جو ہے ایک مفید چیز ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ سورج نہ ہو تو آپ دیکھ لیں اندھیرا چھا جائے گا، فصلیں کہاں پکیں گی، رات کے وقت تو فصل نہیں پکتی، سبز کیسے ہوں گی، پکیں گی کیسے، یہ ساری عبارت۔ میں ویسے سورج کی وہ بات کر رہا ہوں۔ اب سورج تو اپنی جگہ ایک کام کر رہا ہے اپنا، اور اپنی ذات میں وہ پورا ہے، ہمارے اس کا شکریہ ادا کرنے سے تو اس پہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے تو اس کو دیوتا بنا لیا تھا، سورج دیوتا۔ فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سورج دیوتا کا اپنے آپ کو نائب کہتا تھا، اور سورج دیوتا کی وہ عبادت کرتے تھے، سورج بنسی اور چندر بنسی وغیرہ وغیرہ شرک۔ لیکن میں ویسی وہ آپ کو میں مثال دے رہا تھا کہ سورج تو بس اس ذات میں کسی کی نہ تعریف کا محتاج ہے، اور کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، بس وہ تو اپنی ذات میں اسی طرح سامنے نکلا۔ خالق کا مخلوق سے کوئی وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ ایک سمندر ہے، تو سمندر بہت سے کام کرتے ہیں ہمارے لیے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ہر چیز جو ہے بس وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کی عظمت تو وراء الورا ہے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ تو کسی کی تعریف کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تو جب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہمیں بات محسوس کہ بھئی ہم کیوں آخر کترا رہے ہیں، اس نے جو ہمارے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا، کوئی بھی نہیں۔ یہ تو حدیث کا مضمون کہ ساری دنیا اگر انکار کر دے تو ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، یا ساری دنیا ولی اللہ بن جائے اور اس کی سجدے کرنے لگے یا تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اصل میں ذہنیت جو ہے نا وہ بگڑی بھی ہے، سامنے کرام ذہنیت بگڑی بھی ہے۔ تو جب ذہنیت بگڑ جائے نا تو پھر کام جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابھی اس پہ ابھی تھوڑی سی بات باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، ترجمہ سنا دیجئے۔ اگر بالفرض محال حق ان کی خواہشات پر چلے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، یقیناً فساد برپا ہو جائے گا آسمان اور زمین میں، ومن فیہن، اور جو کچھ جس میں ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، خیر خواہی، عزت اور شرف لے کے آئے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ اپنے ذکر سے، اپنی عزت اور شرف اور خیر خواہی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
أَهْوَأَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ. If the truth conformed to their desires, the heavens, the earth, and everyone in them would have gone to ruin. In fact, we have given them their message, but they keep avoiding their message. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔